مرزا حامد بیگ کی کہانی۔ مغل سرائے۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے اور وہ دونوں ملگجے اندھیرے میں دھندلائے ہوئے متحرک دھبوں کی طرح چپ چاپ بڑھے چلے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ فٹ پاتھ پر سفیدے کی قطار میں بہتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ اب صاف سنائی دے رہی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ قدم اٹھاتے یہاں اس جگہ پہلی بار ٹھٹک کر رکے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے پیچھے سے آتے ہوئے کھلندڑے نوجوانوں کی ایک ٹولی بہت دیر تک انہیں اپنے گھیرے میں لیے چلتی رہی تھی اور وہ ان کے بیچ مجرموں کی طرح سر جھکائے بہت آہستہ قدم اٹھاتے یہاں تک پہنچے تھے۔ اب وہ ہنستی گاتی ٹولی بہت آگے نکل گئی تھی اور دور تک کوئی نہ تھا، البتہ ان کے کندھے ابھی تک آپس میں رگڑ کھا رہے تھے۔ لڑکا قدرے جھک کر چل رہا تھا اور اس کا بل کھایا ہوا بایاں بازو لڑکی کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں اس خطے میں نووارد تھے اور محض سنی سنائی پر یہاں تک نکل آئے تھے۔ اب وہ سفیدے کی قطار کے اس سرے پر آخری درخت سے ٹیک لیے کھڑے تھے اور دور تک ملگجا اندھیرا ہر طرف لوٹے لے رہا تھا۔ دونوں اپنے سفری تھیلوں کے بوجھ سے ذرا ذرا آگے کو جھکے ہوئے کسی حد تک ہراساں بھی تھے۔ لڑکے نے ٹارچ نکال کر لوٹیں لیتے ملگجے اندھیرے میں دودھیا روشنی کی کمندیں ہر طرف پھینکی اور مایوس ہو کر سر جھکا لیا۔ دونوں کو اپنی ٹانگیں زمین میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں اور وہ دیر تک یہیں اسی جگہ بھاری سفری تھیلوں کے بوجھ تلے دبے بے بسی سے آگے پیچھے جھولتے رہے۔ ان کو ان حالوں کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہوگا کہ ایک بڑے شور کے ساتھ دو سرپٹ آتے ہوئے گھوڑوں کے پیچھے دائیں بائیں جھولتی ہوئی بگھی ایک جھٹکے کے ساتھ ان سے چند قدم آگے نکل کر ساکت ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اطراف کے دروازے کھلے اور چمکتے ہوئے بھالوں کو سنبھالے دو بجھے ہوئے چہروں والے افراد نے انہیں کمال تہذیب کے ساتھ بگھی میں نرم جھولا نما نشست پر لا بٹھایا اور چلے۔ لڑکی کو لپیٹ میں لیے ہوئے بازو کی گرفت اب ڈھیلی پڑ گئی تھی اور دونوں جس خوف کے ابھی کچھ دیر پہلے اسیر ہوئے تھے وہ خواب و خیال ہوتا جا رہا تھا۔ وہ عجب خود سپردگی کے عالم میں ہوا کے دوش پر تھے اور تیز ہوا میں ان کے اوپر کو اٹھے ہوئے نرم کالروں میں آدھے چھپے ہوئے نیم خوابیدہ آنکھوں والے مطمئن چہرے دائیں بائیں جھول رہے تھے۔ ایک جگہ بگھی دھیرے دھیرے رکتی گئی اور انہوں نے جانا کہ جیسے ایک ٹھہرے ہوئے غضبناک پانی کے دھارے کو راہ دی گئی ہو۔ وہ جب بادب خدام کا سہارا لیے بگھی سے باہر آئے ہیں تو سفری تھیلوں کے بوجھ سے ان کے کندھے آزاد تھے اور ان کے سامنے آبنوس کا پیتل جڑا دیو ہیکل دروازہ دھیرے دھیرے کھلتا چلا جا رہا تھا اور اس کے اندر کی سمت کھینچتے اور قوسیں بناتے ہوئے زنجیر غضبناک پانی کے دھارے کا شور باہر اگل رہے تھے۔ دروازے کی دونوں چوکیوں پر ٹھہرے ہوئے لیمپ پوسٹ اپنی زرد لرزتی ہوئی روشنی اگلتے بہت نمایاں اور ایک حد تک افسردہ نظر آئے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کندھے سے کندھا ملا کر چلنے لگے۔ لڑکے کے بل کھائے ہوئے بازو نے لڑکی کو ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سرخ بانات کی وردیوں میں کمر کے گرد دھاری دار پٹکے لپیٹے ہوئے پست قد خدام ان کے سفری تھیلوں کو احتیاط سے سنبھالے رپ رپ کرتے ان کے پیچھے چلے آتے تھے۔ استقبالیہ کی نیم روشن محراب تلے لٹکتی ہوئی مونچھوں اور کلوں سے کانوں کی طرف مڑی ہوئی نوکدار قلموں والے میزبان نے جھک کر انہیں خوش آمدید کہا اور ہمراہ ہو لیا۔ وہ راستے میں بچتا چلا جا رہا تھا اور اس چرب زبان نے مجال ہے کہ انہیں بات کرنے کا موقع دیا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، حضور، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی خدمت کا موقع ہاتھ آیا۔ پرتگالی، ولندیزی، فرانسیسی اور انگریز سبھی ہمارے سر آنکھوں پر اور عرب ریاستوں کے شیخ تو ہمارے بھائی بند ہیں، حضور خاطر جمع رکھیے۔ اس وقت وہ دھلی ہوئی سرخ اینٹوں والی راہداریوں پر چل رہے تھے اور ان کے دونوں اطراف میں کھلے تالاب کے شفاف پانی میں درختوں کا گہرا عکس کانپ رہا تھا۔ وہ کندھے سے کندھا ملائے چلے جا رہے تھے اور سامنے بچھتا ہوا میزبان۔ بندہ پرور، ہمیں یقین ہے کہ مغل سرائے کا شہرہ سن کر ہی آپ چلے ہوں گے۔ یقیناً آپ نے جو کچھ سنا وہ الف سے یہ تک درست ہے۔ یہاں سرائے کے مہمانوں کو روایتی مغل رکھ رکھاؤ کے ساتھ ٹھہرایا جاتا ہے اور اب کیا عرض کروں،
عنقریب آپ خود کمال مہربان ہوں گے اور ہماری خدمت کے معترف بھی۔ گیندے کے پھولوں اور بنفشے کے دور تک پھیلے تختوں کو عبور کر کے وہ چیڑ کے چھوٹے دروازوں والی قطار کے ساتھ ہو لیے۔ پھر تنگ غلام گردش کا مرحلہ آیا۔ یہاں ہر 10 قدم پر دروازوں کے ساتھ سیدھی اوپر کو اٹھی ہوئی مشلوں کا دھواں نیچی چھت پر سیاہی کا لیپ کر رہا تھا۔ وہ احتیاط سے جھکے جھکے میزبان کے پیچھے چلتے رہے۔ پھر وہ ایک جگہ رکا اور ایک زنگ آلود تالے کو کھولتے ہوئے سامنے سے ہٹ کر ادب سے جھکا۔ تب ان کے سامنے ایک دروازہ مہیب چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ پھر وہ لپک جھپک اندر گیا اور آتش دان کو روشن کر آیا۔ وہ دونوں دروازے میں کھڑے تھے اور ملازمین ان کے سفری تھیلے کمرے میں ایک طرف رکھ کر کب کے جا چکے تھے۔ پھر میزبان نے جھک کر اجازت چاہی اور رفتہ رفتہ آتش دان میں چٹکتی ہوئی لکڑیوں اور اڑتے ہوئے شراروں کی مدھم روشنی میں اندر کا ماحول واضح ہوتا گیا۔ ان کے سامنے نیچی چھت کے نیم روشن کمرے میں بھاری پلنگ کے سرہانے، آتش دان کے عین اوپر 2 ہلالی تلواریں مٹیالے رنگ کے ڈھال کے آر پار ٹھہری ہوئی تھیں۔ کمرے میں دیواروں سے سہمے ہوئے ہرن اور 12 سنگے بس کمرے میں نکلا ہی چاہتے تھے۔ پھر جانے کہاں سے جھک کر آداب بجا لاتی لچکتی ہوئی 2 کنیزیں برآمد ہوئیں۔ دروازے میں سہما ہوا جوڑا جڑ کر کھڑا تھا۔ وہ آئیں اور لڑکی کو سہارا دیتی ہوئی بغلی دروازے میں غائب ہو گئیں۔ لڑکا ہمت کر کے ان کے پیچھے چلا، لیکن اس کے پاؤں نیچے بچھے ہوئے قالین میں دھستے چلے جا رہے تھے اور وہ بڑی مشکل میں تھا۔ جانے کیوں اس پر غنودگی غلبہ پانے لگی اور وہ لڑکھڑا سا گیا۔ جب اسے ہوش آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کی ساتھی لڑکی کوئی مغل شہزادی ہے جو بڑے پلنگ پر اطلس و کمخواب میں مہتاب کی طرح کھلی ہوئی ہے۔ اس لمحے وہ نیم غنودگی میں بغلی کمرے سے ہوتا ہوا 2 نازک اندام کنیزوں کے بازوؤں میں لپٹا لپٹایا آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ خود جیسے کوئی مغل شہزادہ ڈھاکے کی ململ پر سنہری صدری اور کمر کے گرد پٹکے میں اڑسا ہوا جڑاؤ تھیک کا مڑا ہوا خنجر سنبھالے ہوئے تھا، جس کے دستے پر ریشمی پھندنا اس کے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جھول رہا تھا۔ وہ نیم غنودگی میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اس نے تخلیہ چاہا تھا۔ کمرے میں اب صرف مورچھل ہلاتی ہوئی 2 کنیزیں رہ گئی تھیں اور شاید پلنگ پر نیم دراز مغل شہزادی نے کوئی فرمائش کر دی تھی۔ ایسے میں بغلی کمرے سے کوئی ایک وجود بہت گہرا گھونگھٹ نکالے ہوئے ظاہر ہوا تھا، اور جھکی جھکی نظروں کے ساتھ چاندی کی اونچی سماوار جس کے نیچے آگ دہک رہی تھی، اور بڑے تھال میں خشک میوے اور منقش سراہیاں اور بھاری پیالے قرینے سے سجا کر پلٹ گیا تھا۔ وہ لڑکا جیسے کوئی مغل شہزادہ بغیر کچھ کھائے پیے پلنگ پر چت لیٹ گیا اور اس کی آنکھیں مندتی چلی گئیں۔ شاید کچھ دیر سویا بھی ہوگا۔ اس اثنا میں برابر سے اٹھ کر اس کی ساتھی لڑکی مغل شہزادی نے کمرے کا چکر لیا اور پائیں باغ کی سمت کھلنے والی کھڑکی میں ٹھہری رہی۔ پھر جیسے جیسے رات بیت رہی تھی، نیچے دور تک نکل گئے گھنے درختوں میں عجیب طرح کی غراہٹوں کا شور ابھرتا چلا گیا۔ درختوں سے بھرا مار کر چڑیاں اور کوے شور کرتے ہوئے آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ شور بڑھ رہا تھا۔ باہر چاندنی میں راہداریوں کے ساتھ ساتھ تھوہر کی اونچی نیچی دیواریں، گھاس کے تختوں پر ٹھہری ہوئی سنگ مرمر کی کرسیاں اور کاسنی پھولوں سے گندھی بنفشے کی موٹی تہیں سب رفتہ رفتہ ماند پڑ گئیں، اور ہر سمت سے بڑھتا کروٹیں لیتا ہوا پاگل کر دینے والا شور ہر طرف بھر گیا۔ لڑکی گھبراہٹ میں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتی گئی تھی، یہاں تک کہ کمرے میں میزبان کی آواز گونجی، حضور بے فکر رہیے، یہ شور خود کردہ ہے اور محض آپ کی تفنن طبع کی خاطر۔ اس وقت ہمارے تنخواہ دار ملازمین کی ٹولیاں پائیں باغ کے کونے کھدروں میں حرکت کر رہی ہیں۔ یہ بھیڑیوں اور گیدڑوں کی ملی جلی آوازیں باہر کے مناظر میں قدرتی رنگ بھرنے کی خاطر ہیں حضور، نچنت رہی ہے۔ میزبان نے لپک کر باہر کی سمت کھلنے والی کھڑکی کے سامنے ریشمی پردوں کو برابر کر دیا۔ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، جیسے بھیڑیوں کے غول نکل آئے ہوں اور انہوں نے سرائے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہو۔ البتہ میزبان کی وضاحت سن کر لڑکی نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ پھر وہ پائیں باغ کو چلنے کے لیے ضد کرنے لگی، لیکن لڑکا تھکا ہوا تھا اور اسے نیند بھی آ رہی تھی۔ یکایک لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور متجسس نگاہوں کے ساتھ قلانچے بھرتی ہوئی کھڑکی سے دوسری طرف کود گئی۔
ایسے میں میزبان اسے پکارتا رہ گیا۔ وہ درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تنخواہ دار ملازمین کو درندوں کی مصنوعی آوازیں پیدا کرتے ہوئے ڈھونڈ نکالنا چاہتی تھی۔ اوپر درختوں کی شاخوں سے الجھے ہوئے پرندے اس کے سر پر چکر کھاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں آگے بڑھتے رہے اور وہ اپنے آپ میں مگن مغل سرائے کے پائیں باغ سے ملحقہ گھنے جنگل میں اترتی چلی گئی۔ اندر سرائے کے اس نیم تاریک گوشے میں لڑکا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نیند میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا ہو۔ وہ کچھ دیر یوں ہی گمسم بیٹھا رہا، پھر اس نے لڑکی کی بابت دریافت کیا۔ اس موقع پر میزبان کو اس نے پہلی بار پریشان دیکھا۔ وہ اپنے کمال تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی چرب زبانی کا بے مثل مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن اس کی کانپتی ٹانگیں اور اس کے چہرے پر کورے لٹھے کے کھلے ہوئے تھان اور اس کی نمناک آنکھیں اور زبان کی لکنت سب اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ لڑکا اپنی سنہری صدری پر لپٹے ہوئے پٹکے میں اڑسا ہوا جڑاؤ تھیک کا مڑا ہوا خنجر سنبھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کانوں میں پہنے ہوئے سفید مندرے، گلے کی مالائیں اور جڑاؤ بازو بند وہیں نوچ کر پھینک دیے۔ پھر وہ کونے میں رکھی ماند پڑتی ہوئی شال کو ایک ہاتھ میں تھامے پائیں باغ میں اتر گیا۔ سرائے کا میزبان اس کے پیچھے گرتا پڑتا چلا آتا تھا۔ نیچے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی اور لڑکا سب سے بے نیاز اس کا نام پکارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بالآخر صبح کی دھندلاہٹ میں وہ وہاں تک پہنچ ہی گیا جہاں چکر کھاتے اور اوپر سے جھکی ہوئی شاخوں میں الجھتے ہوئے پرند واویلا کر رہے تھے۔ دفتن قریب کی جھاڑیوں سے تیر کی طرح دو سائے نکلے اور جنگل کی ترائی میں گم ہو گئے۔ لڑکا اس کا نام لے کر وہیں جھک گیا تھا۔ بجھی ہوئی مشل وہیں رہ گئی تھی اور اس کے ہاتھ کی گرفت کمر میں اڑ سے مڑے ہوئے خنجر پر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ سورج اب دھیرے دھیرے خاصا اوپر اٹھایا تھا اور میزبان کہہ رہا تھا، حضور، مغل سرائے کی انتظامیہ سانحے کے وقوع پذیر ہونے پر سخت نادم ہے۔ ہم خود حیران ہیں کہ پائیں باغ اور اس سے ملحقہ علاقے میں جانے کیسے سچ مچ کے بھیڑیوں اور گیدڑوں کی ٹولیاں در آئی ہیں۔ حضور، آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ مرحومہ کی مٹی عزیز کرنے کے لیے ہمارے عملے کو آپ بہت جلد سرگرم عمل دیکھیں گے۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ آپ کے نقصان کی تلافی۔ ادھر سرائے کے اس نیم تاریک گوشے میں دبی سرخ قالین پر دو سفری تھیلے رہ گئے تھے اور ان کے قریب ہی چاندی کی اونچی سماوار جس کے نیچے راکھ اڑ رہی تھی اور بڑے تھال میں خشک میوے اور منقش سراہیاں اور بھاری پیالے جوں کے توں قرینے سے سجے رکھے تھے۔